اتنے عظیم بزرگ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جس پر سلسلہ قادریہ ناز کرتا ہے، ان کا دور ہے. ایک مؤذن تھا، اس کی آواز بڑی سریلی تھی. وہ مینار پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا تھا. جب مینار پہ چڑھ کے وہ اذان پڑھ رہا تھا، آواز پھیل رہی تھی. ایک مجذوب اللہ والا وہاں سے گزرا. اس دیوانے نے زمین پہ پیر مارا اور کہا یہ جسے پکار رہا ہے، یہ جسے پکار رہا ہے وہ خدا تو میرے قدموں کے نیچے ہے. بس یہ بات کہی دیوانے نے اور زمین پہ پیر مارا اور غصے سے آگے بڑھ گیا. بات حلق سے نکلی خلق میں پہنچی، اس لیے کہ بات ہوتی ہے. جب بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان تو عام ہوتی ہے. جب تک بات اپنے سینے میں ہے ہمارا اس پر مکمل کنٹرول ہے. جب وہ الفاظ کا روپ دھار کر کے باہر نکلتی ہے پھر انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. کہنے والے نے کہہ تو دیا کہ جس کو یہ پکار رہا ہے وہ خدا میرے پیروں کے نیچے. سننے والے بھی سنتے ہیں سمجھتے نہیں، آدھی ادھوری سن کر اڑا دیتے ہیں. ایسا ہی کچھ ہوا، اس لیے کہ کہنے والا سوچ کر کہے اور سننے والا سن کر سوچے. بہت اہم جواہر پارے پیش کر رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ. کہنے والے کے لیے یہ حکم ہے سوچ کر بولے، پہلے سوچے پھر بولے. اور سننے والے کے لیے ہے پہلے سنے پھر سوچے. کہنے والا سوچے بغیر بولنے لگا اور سننے والا بغیر سنے سوچنے لگا. ابھی بات پوری بھی نہیں سنتا کہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے. پوری سن تو صحیح. ہندوستان کا ایک لیڈر جو جہنم رسید ہو گیا، وہ اپنے جلسوں میں قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے ہنستا اور ہنساتا تھا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ مسلمان بیوقوف نماز کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. جہنم رسید ہو گیا، جلا دیا گیا. لیکن اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ وہ قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھتا. یہ حال ہوتا ہے لوگوں کا. سوچو، سننے کے بعد سوچو. آدھی ادھوری بات سننے کے بعد نہ سوچا کرو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی گفتگو میں اسی کے اعتراض کا جواب موجود ہوتا ہے، اس کی اپنی غلطیوں کا ازالہ موجود ہوتا ہے. بہرحال لوگوں نے سنا، اڑا دی. پورے بغداد میں ہنگامہ. ایک دیوانے نے کہا اذان سن کر یہ جس کو پکار رہا ہے وہ خدا تو میرے پیر کے نیچے ہے. ہاہاکار مچ گیا. بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ. علماء سے فضلاء سے استفتاء کیا گیا کیا حکم ہے. لوگوں نے کہا اس نے کلمہ کفریہ بکا ہے سو یہ مرتد ہو گیا، اس لیے اس کی سزا یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے. ڈھونڈو اس کو، پکڑو اس کو. ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت تھی، مفتیان کرام کا فتویٰ تھا اور غریب کو پکڑ لیا گیا تھا. لیکن ان علماء میں ایک ایسا عالم بھی تھا کہ جس کی نظر کتاب کے ساتھ دل پر بھی تھی. اسی طرح شاید ان لوگوں کو ایسا کوئی شیخ نہ مل سکا ہوگا. انہوں نے اجلت کی. چونکہ حضرت جنید بغدادی بھی بہت بڑے علم والے تھے تو لوگوں نے کہا سید الطائفہ سے تو پوچھو کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے. سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو جہاں اس دیوانے نے پیر مارا تھا. دیکھیے یوں نہیں کہ سوال آیا لکھ دیا. فرمایا سوال رکھو، پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے کہاں پیر مارا تھا، اس کے پیر مارنے کا مقام کہاں تھا. لے گئے لوگ. آپ نے فرمایا اس کو کھودو. جب کھودا تو وہاں پیسے اور جواہرات نکلے. آپ نے فرمایا مؤذن کو بلاؤ. مؤذن بلایا گیا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں، جب تو اذان دے رہا تھا تو تیری نیت کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا، کس مقصد سے تو اذان پڑھ رہا تھا.
جب مؤذن کو اللہ کی قسم دی گئی تو اتنا تو اس میں ضمیر زندہ تھا کہ اس نے حق کو اگل دیا اور کہا کہ میری آواز بڑی سریلی ہے. مینار پہ چڑھ کر اذان دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب میری اذان بغداد کے تاجدار اور مالدار سنیں گے تو میری جھولی کو جواہرات سے بھر دیں گے. مقصد یہ تھا کہ میری جھولی جواہرات سے بھر دی جائے گی. جنید بغدادی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی. فرمایا کون کہتا ہے وہ دیوانہ مرتد ہے، وہ دیوانہ پکا توحید کا پابند ہے. اس نے جو بات کہی ہے غلط نہیں کہی ہے. یہ اذان میں اللہ کو نہیں، یہ اذان میں جواہرات کو پکار رہا تھا، اور جس جواہرات کو یہ پکار رہا تھا وہ تو یقیناً اس دیوانے کے قدموں میں تھے. اس نے غلط کیا کہا ہے؟ اس نے سچ کہا ہے. اور ظاہر بینوں تمہارے الفاظ ظاہر تک ٹک گئے اور وہ مقصد تک پہنچ گیا. مقصد فوت ہو رہا ہے، مقصد کی طرف آؤ.